ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. عابد شیر علی صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ایک بہت سینئر رہنما ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عابد صاحب, اب اگر ہم اس طرف چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمارے اب تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسی نہج کھڑے ہیں کہ یہاں سے وہ بہت برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور اگر ہم نے چاہا تو شاید یہ بات ابھی بھی سنبھل بھی سکتی ہے. آپ کے خیال سے اگر آپ ہوتے اس وقت پاور میں تو آپ کس طرف ان تعلقات کو لے کے جاتے؟ اور صرف خود مختاری ایسا باتیں نہیں کریں, وہ ہم نے سب سن لی, آپ کرتے کیا امریکہ کے حوالے سے؟ پالیسی بتائیں. میں کرتا کیا, سن لیں پہلے. ایک بہت بڑی بات ہے جو اے پی سی ہے, اس میں پاکستان کی تمام, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر ہیں, انہوں نے پاکستان کی فوج اور حکومت کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی کہ ملکی سطح پر جو آپ کو مسائل ہے اس میں ہم نے فری ہینڈ دیا کہ یہ ایجنڈا ہے, یہ پوائنٹس ہیں, اس پر آپ امپلیمنٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑے ہی افسوس کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, اس ایک شک پہ بھی عمل پیرا ہوا ہوتا تو پاکستان کو یہ آج یہ جو ہمارے 23 نوجوان شہید کیے گئے ہیں, بے گناہ فوجی مارے گئے ہیں وہاں پر, اور اس سے بیشتر بھی ہم نے ہزاروں لوگوں کی جانیں گنوائی ہیں اس جنگ میں, اس نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں جو پاکستان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. تو ہم کبھی بھی اس نہج پہ نہ آتے, ہم کبھی بھی پاکستان کی سرزمین کو چلیں آج اگر آپ پاور میں آتے تو آپ کیا کرتے؟ کبھی استعمال کے لیے نہ دیتے. آج پاور میں آپ آئیں گے تو کس طرح اس ریلیشن شپ کو لے کے چلیں گے, کس طرح نکلیں گے اس جنگ سے؟ آپ نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشن ہونے چاہیے, برابری کی سطح پر ہونے چاہیے, ممالک کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دن دہاڑے جا کر آپ ہمارے فوجی بھائیوں پر, آپ ہماری چوکیوں پر اس جنگ سے آپ کس طرح نکلتے ہیں یہ بس بتائیں. کر کے ہمارے لوگوں کو مار دیں, یہ کام ہم نے تو ہر جگہ پر ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, چاہے جو مرضی ہو جائے. قوم کو جب ہم نے آپ کو کہا جو کشکول لیے کیری لوگر بل سمیت, ہم جب بھیک مانگیں گے, جب ہم اپنا دامن مانگیں گے, جب وہ سیلاب آ جائے, ابھی آتا نہیں تو ہم اپنی کشکول اٹھا کے پہلے چلے جاتے ہیں. جب قوم میں یہ کشکول اٹھانے کی لعنت موجود ہو ان حکمرانوں میں تو پھر یہی ضلالت ہوتی ہے, یہی تذلیل ہوتی ہے. اس جنگ سے کس طرح نکلیں یہ بتائیں. ضلالت آپ ٹھکرا دیں تو اللہ کے فضل سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی 18 کروڑ عوام, غیور عوام غیرت مند ہے اور باوقار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ قوم کو کیسے بچانا ہے. جب تک حکمران غیرت مند نہیں آتے, عابد صاحب ٹیکس دے کے بچانا ہے, ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں, بلز دے کے بچانا ہے, بجلی ہم چوری کرتے ہیں, کیا غیور عوام باز نہیں آتے, تو پھر یہی تذلیل ہوگی پاکستان کی. اچھا اس جنگ سے کیسے نکلیں آپ بتائیں. آج آپ پاور میں آتے ہیں, اس نہج آپ کھڑے ہیں, آپ اس جنگ سے کس طرح نکلتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے, ہماری جنگ نہیں ہے, اس سے ہم کیسے نکلیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں اس جنگ میں جیسے نکلنا چاہیے, آپ کو اگر یاد ہو ماضی میں جیسے افغان لوگوں کو میاں صاحب نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا, ان کو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے ہمیں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا. تو یہی طالبان کی گورنمنٹ تمام جو مشرف کے دور میں جنگ یہ ہمارے سے تھوپی گئی ہے, ڈائیلاگ کے ذریعے ہم تمام جو ہمارے فورسز ہیں, ہمارے قبائلی جو پاکستان کے لیے لڑتے رہے ہیں, جو پاکستان کی شان جان اور آن ہے, ان کو آن بورڈ کر کے, اور ہماری جو ونگز ہیں, فوج ہے جو بیچاری در بدر اب لڑتی پھر رہی ہے, تو ہم ان کو اکٹھا کر کے ہم ڈائیلاگ کے ذریعے ان چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے, اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مفادات کے لیے آپ ڈائیلاگ کے ذریعے وائنڈ اپ کریں گے, امریکہ آپ پہ مزید حملے کرے گا, پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کی کیا ریٹیلیشن کیسے کرے گا؟ ماضی میں کیوں نہیں کر لیے امریکہ نے حملے؟ ماضی میں یہ واقعات کیوں نہیں ہو گئے؟ ماضی میں یہ حالات نہیں تھے سر. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک ساون. کیا کریں گے آپ نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا؟ کیا کریں گے آپ؟ ایبٹاباد کے دن بھی ہم نیوکلیئر اسٹیٹ تھے, نیٹو نے جب ابھی اٹیک کیا تو بھی ہم نیوکلیئر اسٹیٹ تھے. مثالیں موجود ہیں سر. نیوکلیئر اسٹیٹ تو ہم ایبٹاباد والے دن بھی تھے, اور نیٹو اٹیک والے دن بھی تھے. یہ دھمکی کس طرح کی ہوتی ہے؟ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, کیا کر دیں گے آپ کیا کر دیں گے؟ بم پھاڑ دیں گے, نیوکلیئر بم پھاڑ دیں گے؟ دیکھیں میرے نے بات نیوکلیئر بم پھاڑنے کے لیے خدا نہ خواستہ یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ڈومین میں رہ کر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو پوری بین الاقوامی دنیا میں
آج ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ہماری ثقافت ختم ہو گئی ہے، ہماری کھیلیں ختم ہو گئی ہیں، آج پاکستان میں کوئی آ کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی پاکستانیت ہے آپ کے اندر؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن نکلیں کیسے سر اس دلدل سے؟ کیسے پاکستان نہیں ہم نے دیکھا، اور نہ ہم اس پاکستان کی کبھی حمایت کریں گے. ہم اس پاکستان کی حمایت کریں گے جو آج سے 15-20 سال پہلے تھا، خوشحال پاکستان، پروقار پاکستان اور باعزت پاکستان. طالبان کا دوست پاکستان، بل والا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے شو میں. ابھی ہمارے شو کا جو ہے کچھ ٹائم باقی ہے اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ عابد شیر علی صاحب کے حوالے سے جو آج بات کی ہم نے، اور کل خواجہ آصف صاحب اور کائرہ صاحب سے بھی ہم نے بات کی، یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا سمیٹیں اور میمو گیٹ کے حوالے سے بھی سمیٹیں. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز ہم نے کل بتائی تھی کہ ہم اسے ایڈریس کریں گے کہ ہم سے جو ہے آج کل کچھ ہمارے جو پی ایم ایل نون کے دوست ہیں وہ کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو بڑی پہلے جو ہے بیلنس باتیں کرتے تھے اور جو ہے اب آپ شاید پی ٹی آئی کے کسی ایجنڈے پہ لگ گئے ہیں. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی میری تو ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے اور معیز بھی شاید آپ کو اپنے بارے میں یہی بتائیں گے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، نہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. پہلے جب میں لائرز موومنٹ کے دوران جو ہے پی ایم ایل نون کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں کرتا تھا تو وہ پی ایم ایل نون کے لیے نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک اصولی موقف پہ وہ کام کیا تھا اور اس کو سراہنا چاہیے. ہم تو ایشو وائز چلتے ہیں، جو بھی ایشو پہ ایک موقف لے کے چلے گا اس میں ہم اوپینین دیں گے، چاہے وہ اوپینین ایسا ہو کہ آپ ایگری کریں یا نہ کریں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا اوپینین ہوگا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم پی ایم ایل نون کے حوالے سے بات کرتے تھے اور پیپلز پارٹی جو حکومت وقت تھی اس کی تنقید کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ تنقید حکومت وقت کی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ایکشنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت پی ایم ایل نون کو برا نہیں لگتا تھا کیونکہ ظاہر ہے تنقید تو حکومت کی ہوتی تھی، وہ انکمبنٹ تھے، وہ پرانے تھے، وہ حکمرانی کر رہے تھے. پھر اب یہ وقت آیا کہ عمران خان صاحب آئے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھے، تو ظاہر ہے پھر توپیں جو ہیں وہ پی ایم ایل نون، پی پی پی، ایم کیو ایم، اے این پی، پی ایم ایل کیو جو سارے پاور میں رہ چکے ہیں ان پہ جو ہے لوگوں کی ہم نے دیکھی. تو ظاہر ہے اس سوچ کی بھی ہمیں ترجمانی کرنی تھی، ہمیں یہ بھی بات کرنی تھی، کویسچن پی ایم ایل نون کو بھی کرنا تھا. ہم نے ساری پارٹیوں کو کویسچن کیا ہے اور یہ نہ بھولیں کہ عمران خان کے حوالے سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے لنکس کے حوالے سے ہمیشہ کویسچن کیا ہے، ان کی ایبلٹی ٹو گورن، جبکہ 16 سال سے وہ وہی باتیں کر رہے ہیں، ایک دم سے انہیں پذیرائی کیوں کیسے ملی، اس پہ بھی ہم نے تبصرے لیے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کو نہیں کرتے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی امپورٹنٹ زیادہ ہوتی ہے یعنی حکومت وقت، تو ظاہر ہے اس کی کویسچننگ بھی زیادہ ہوتی ہے. پہلے وہ پیپلز پارٹی تھی، آج وہ پی ایم ایل نون ہے، کل کو پی ٹی آئی ہو سکتی. حیدروید میرے لیے تھوڑا یہ زیادہ سمپلر ہے. میں نے 2 سال آپ کے ساتھ کام کیا ہے، 2 سال سے ہم یہ شو کر رہے ہیں اور ایک وہی روٹین ہوتا ہے جی، جوڈیشری، این آر او، پیپلز پارٹی، ماننا نہیں ماننا، پی ایم ایل این کا آنا نہیں آنا، نواز شریف صاحب کی باتیں. عمران خان صاحب بھی ایک اولڈر فیکٹر ہے، لیکن یہ یوتھ جو ہے نا، یہ جو نوجوانوں والی چیز ہے اور یہ اتنا جوش و ولولہ ایک جلسے میں، یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہے اور اس کو بغیر اس کا ساتھ دیے یا اس کے خلاف ہوئے اس کو انالائز کرنا ایک نئی چیز ہے، ایک نیا موضوع آ گیا ہے انالائز کرنے کے لیے. اور میرے حساب سے یہ عمران خان کی وجہ سے اہم نہیں ہے، یہ موضوع اہم اس وجہ سے اس لیے کہ اکثریت پاکستان میں جو 18 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہیں، جو 30% پاکستان ہے، جو 80% ووٹرز بن سکتے ہیں اگر سب ایکٹیویٹ ہو جائیں، وہ ایک بہت اہم چیز ہے سیاست میں. اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں صرف عمران خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں اور وہ بڑے نائیو طریقے سے، ناداں طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں، عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. بائی ڈیفالٹ کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے مجھے سب سے بڑی دوسروں نے نہیں ایڈریس کیا اس طبقے کو. پیپلز پارٹی کے پاس اور پی ایم ایل این کے پاس، جو کہ 2 بڑی جماعتیں ہیں اس ملک کی، وفاق کی سطح پہ جماعتیں رہ چکی ہیں کسی نہ کسی وقت، ان کے پاس کوئی پیغام ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں ہے اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو کوئی آج تک پیغام نہیں دیا، چاہے وہ مثبت ہو یا برا ہو. اور اس بات کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتا ہے کہ جی آپ کو پی ٹی آئی پسند ہے. That's something that we should sort of make our peace with today. حالانکہ سچ بات یہ کہ ہمیں کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. ہمیں اچھے موضوعوں پہ بات کرنا، تبصرہ دینا جو ہے پسند ہے. ہمیں کوئی پرٹیکولرلی پارٹی پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن پارٹیز کی موقف آن ایشوز پسند ناپسند ضرور ہو سکتا ہے. نہیں، اور اگر پسند ہے بھی تو آپ کے تجزیے میں افیکٹ نہیں ہونا چاہیے نا، اور وہ میرے خیال سے ہمارے نہیں، تجزیے میں بھی افیکٹ ہو تو ڈسکلیمر کے ساتھ ہو. اب جس طرح میں کیونکہ وکیل تھا تو میری ایک سٹانس جو ہے وکیلوں کے حوالے سے ایک میری اگر ٹلٹ تھی تو وہ ایک
میرے پیشہ ورانہ، کیونکہ میں روز ہائی کورٹ جاتا ہوں، میری وکیلوں سے ملاقات رہتی ہے، تو یہ ایک میرے بارے میں ایک حقیقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی میں پی ایم ایل نون کے ساتھ ہوں یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں. اٹ جسٹ مینس کہ اگر ایک ایشو پہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ وکلا کے ساتھ تھی تو ظاہر ہے اس کی پذیرائی بھی کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی بہت سارے ایشوز پہ صحیح رہی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے. جلسے جلوس جب پچھلی دفعہ ان کا زمانہ آیا تھا تو ہم لوگ ٹی وی پہ نہیں تھے. ہمارے تجزیے جو تھے وہ ہمارے اپنے فرینڈ سرکلز تک محدود تھے. یہ پہلی دفعہ ہم یہ والا الیکشن سیزن دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ ہمیں چانس مل رہا ہے اس کو براڈ کاسٹ میڈیا پہ کور کرنے کا. تو یہ ایکسائٹنگ ہے جب آپ ایک طرف کراچی میں 50,000 سول لیس انسان دیکھتے ہیں جن کے اندر بس کچھ ہے ہی نہیں، بیٹھے ہوئے نیت باندھ کے، اور اس کے برعکس آپ 1.5 لاکھ نوجوان دیکھتے ہیں جن کے اندر ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، چاہے وہ جتنا بھی مس گائیڈڈ ہو. تو یہ ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے میرے خیال میں. اس کو دیکھ کے اس کے بارے میں میرے خیال سے اس پہ ریاکٹ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے اس سے بہتر پیغام ہے اور ہم انہیں اپنے فولڈ میں لائیں گے. نہ کہ یہ کہ بچوں جب بڑے ہو جاؤ گے تو ہم سے بات کرنا، ہم تمہارے ساتھ بڑے کام کریں گے، ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہم آپ کو بڑا کامیاب کر سکتے ہیں. بیکاز دیٹ واز ریئلی ڈس اپوائنٹنگ ٹو ہیئر. اور مزیدار بات یہ ہے دوید کہ جس دن پی ٹی آئی کی تنقید کر دو اس دن پھر ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو بالکل عجیب سے شو ہیں، پی ایم ایل این شو ہیں. جس دن پی ایم ایل این کی تنقید کر دو اس دن ہمیں کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے شو ہیں. جس دن پیپلز پارٹی کی تنقید کر دو تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ بس اور اگر سب کی تنقید کر دو تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایم کیو ایم کے شو ہیں کیونکہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا. بٹ ریلیونس کی وجہ سے انالیسس کیا جاتا ہے. اس وقت ریلیونٹ جو چیز ہے اس کے اوپر انالیسس ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے معیز، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہی انالیسس کنٹینیو کرے گا. ہم نے کوشش کی کہ اس ویکینڈ پہ جو ہے جو میمو گیٹ اسکینڈل بڑھتا بگڑتا ہوا اسکینڈل ہے آفٹر دا لیٹسٹ ریولیشنز بائی منصور اعجاز، اس کو ایویلیویٹ کریں. ہم نے کوشش کی لیکن کہ یہ صاف بالکل بات رکھیں کہ شواہد نہیں ہیں صدر پاکستان کے حوالے سے ابھی، لیکن انکوائری پھر حسین حقانی کے حوالے سے بھی نہیں ہے. حسین حقانی کے حوالے سے ہو یا صدر پاکستان کے حوالے سے ہو، دے آر انسنٹ انٹل پروون گلٹی، ناٹ اونلی ان اے کورٹ آف لا بٹ ایون ان دا ڈسکشنز آن آر شو. بٹ یہ ڈسکس کرنا، انکوائری کی بات کرنا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے.